السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو چلے جی، ایک زبردست ریئیکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو کو فل واچ کرنا، لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا. تو چلے جی جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، سوری یار، کل میں بالکل ہی غائب تھی اور تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی، خراب تھی. تو بس پتہ نہیں کیا تھا، مطلب پوری ویک کی جو تھکاوٹ تھی نا وہ کل ہی باہر آ گئی تھی میری. اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی جس کی حد نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت فیور ہو رہا تھا بہت زیادہ. جب گھر کے کام کر لو نا، جب آپ کی مطلب انسان کی اگر طاقت سے زیادہ انسان تھوڑا سا زیادہ کام کر لینا، تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ تھوڑا سا بہت زیادہ نا، مطلب اگر آرام نہیں کرے نا تو بیمار ٹائپ ہو جاتا ہے. تو بس مجھے نا ہلکا پھلکا فیور ہو گیا تھا، تھوڑا سا گلا خراب تھا. اور پھر میں نے ٹیبلٹ وغیرہ لی کل، اور بس پھر میں نے پورا ٹائم ہی بچوں کے ساتھ اسپینڈ کیا، فیملی کو تھوڑا سا وقت دیا، ان کے ساتھ بیٹھی. تو کل کوئی ویڈیو نہیں آئی. اور آیا تھا پریم کا نیچے کمنٹ آیا تھا، آئی ٹی سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ وردہ کیسی ہے طبیعت، آپ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی ہیں. تو خیر میں نے ان کو نیچے رپلائی دے دیا تھا، بہت لیٹ نائٹ. تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھار فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اور تھوڑی سی طبیعت بھی ڈاؤن تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا ویڈیو بنانے کا، حالانکہ دیکھ رہی تھی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، لیکن پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی. پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، اتنے سارے دنوں میں کیا ایک ہالیڈے میرا تو بنتا ہی ہے نا. اور خیر ویسے بھی میں پہلے بہت زیادہ ہالیڈیز کرتی تھی، اب تو میں اتنے نہیں کرتی. میں بہت زیادہ ابھی بزی ضرور ہوں، بزی روٹین میں سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں آ جاتی ہوں، ویڈیو بنا کے چلی جاتی ہوں. پر انشاءاللہ اب دوبارہ سے چھٹی وٹی نہیں ہوگی. لیکن چلے جی یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایک زبردست سا ریئیکشن. اچھا جی، کل جو ہے وہ ستارہ کا ویڈیو آیا، آج بھی آیا، میں نے دیکھ رہی تھی ان کی ویڈیو وغیرہ. ساجد صاحب جو ہیں وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے. سب سے پہلے تو میں ستارہ اور ساجد کو یہاں پہ بہت ساری دعائیں دوں گی کہ ہیپی اینیورسری. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ، دونوں کا سایہ، ماں باپ کا سایہ اپنے تینوں بچوں پہ قائم دائم رہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، حاسدین کی گندی نظروں سے بچا کے رکھے. اور آنے والی زندگیوں میں، یعنی جو بھی آپ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں میں آپ لوگوں کے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کوئی تیسرا وہاں پر فٹ ہی نہ ہو سکے، چاہے کوئی بھی XYZ ہو، چاہے وہ کوثر ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ یوں ہی برقرار رکھے، اور آگے آنے والی زندگی آپ لوگوں کے لیے مبارک زندگی بنے. اور اسی طرح سے ستارہ آپ ترقیوں کے لیے مزید آگے بڑھتی چلی جائیں، کبھی بھی پیچھے کا رخ نہ آئے، ہمیشہ یوں ہی آگے ہمیشہ بڑھتی چلی جائیں اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا اسی طرح سے خنجر مارتی چلی جائیں. اور حاسدین جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. بلکہ جتنے بھی حاسدین ہیں نا، میں کہتی ہوں جتنی بھی ستارہ کی آڈینس ہے جو ستارہ کو واچ کرتی ہے یا جو اس کے حق میں ریاکشنز ڈالتے ہیں نا، ان سب کے کچھ ایسے حاسدین بن چکے ہیں، کچھ ایسے ہیٹرز بن چکے ہیں کہ وہ آپ کو YT پہ سروائیو ہی نہیں کرنے دیتے، وہ آپ کو رہنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہی سکہ چلے، ہمارا ہی کوٹا چلے، یہاں پر کسی کا کوئی بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. آپ لوگ جس طرح سے بھی کسی کو بھی نقصان پہنچا دے، نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ جب اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بھروسہ ہونا اور اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہونا، تو وہ انسان کبھی بھی نہ منہ کے بل نہیں گرتا. ہاں پریشانیاں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن ضرور لے کر آتا ہے. اسی لیے لے کر آتا ہے تاکہ آپ گر کے دوبارہ سنبھلو، دوبارہ اٹھو. بہت گہری قسم کی بات میں نے کر دی ہے، اور کسی وجہ سے میں نے یہ بات کری ہے. شاید ابھی پوچھیں گے کہ کیوں آپ نے یہ ساری بات بولی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں نے اپنے تھاٹ تھوڑے سے شیئر کیے آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اور مجھے تو پورا ہی بھروسہ ہے اپنے رب کی ذات کے اوپر نا. چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، میں نے ہمیشہ رب سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور اسی کے آگے سجدہ کیا ہے، اسی کے آگے گڑ گڑاتی ہوں. کبھی بھی انسانوں کے آگے میں نہ روئی ہوں، اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے کہ میں آ کے یہاں پہ دھاڑے مار مار کے روؤں یا میں دھاڑے مار مار کے چیزیں کروں. نہیں، میں کہتی ہوں جب اللہ آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ کا کوئی کک نہیں بگاڑ سکتا. الحمدللہ اتنی میں اسٹرانگ اور ویل انف ہو چکی ہوں اپنی زندگی میں کہ میں اپنے لیے بہت بخوبی سٹینڈ بھی لیتی ہوں اور اپنی چیزوں کو آگے بھی لے کے چلتی ہوں. اور آپ سب سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ کبھی بھی جو بھی آپ کا یا بھگوان ہے یا اللہ پاک ہے یا جس کا جو بھی ریلیجن ہے، اپنی گاڈ پہ بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ یوں ہی آگے بڑھتے چلے جائیں. پیچھے مڑ کے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو. اینی وے،
यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं हलीमा के हवाले से। हलीमा जो है फाइनली आज सितारा के व्लॉग में देखने को मिला कि हलीमा का फाइनली गुड बाय हो चुका है, और साजिद साहब जो है वो ठीक एनिवर्सरी वाले दिन जो है, कल उनकी एनिवर्सरी थी और उनके लिए कोई केक भी आया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मजबूरी है, तो उन्होंने जो है हलीमा को जो है वो साजिद भाई के साथ सेफली हैंड्स, उनके जो वालिद साहब हैं उनके साथ जो है वो गाँव की तरफ रवाना कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि वो राबिया के साथ जा रही है, लेकिन सडन साजिद साहब यहाँ पे चले गए। तो साजिद साहब जो अचानक गए हैं, पता नहीं क्या क्यों गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो अचानक क्यों गए। हो सकता है कौसर से भी मिलने गए हों, इब्राहिम से भी मिलने गए, क्योंकि इब्राहिम भी उन्हीं की औलाद है, तो मे भी उनसे मिलने गए हों। और हलीमा को जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है उसको सोने की बालियां सितारा ने पहनाई, ड्रेसेस वगैरह ख़रीदवाई और बहुत ज़्यादा प्यार और खुलूस के साथ उसको रुखसत किया। खैर सितारा काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, और सितारा हर किसी का एक टाइम होता है, और अल्लाह ताला ने सबका एक टाइम रखा होता है, मुकर्ररा टाइम होता है, सबके जाने का टाइम होता है। तो इसके भी जाने का टाइम आ चुका था। और उसकी मदर, मुझे सितारा की अम्मी की एक बात इतनी अच्छी लगी कि आपके साथ अब आपकी माँ और आपके बच्चे हैं, और ये लड़की थी, लड़की ज़ात थी, जवान हो गई थी, बड़ी हो रही थी, तो अच्छा हुआ वो अपने घर, मतलब जाना तो था ही, यानी वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भेजा है, किसी के दबाव में आके किसी को भी कोई नहीं भेज सकता। मेरे ना कमेंट सेक्शन में ना मैं कुछ बात रखना चाहूँगी ना, कल नहीं परसों मैंने जो वीडियो डाली थी, क्योंकि कल तो कोई वीडियो आई नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने ना कल आके ना अजीब से कमेंट किया, अब तुम्हें सुकून आ गया हलीमा को भेज के, अब तुम्हें सुकून आ गया, अब तुम जो हो, अच्छा कुछ ऐसे है मेरी बहुत प्यारी बहनें कि भाई वरना मैं नाराज़ हूँ, कुछ इस तरह के कमेंट्स भी हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा खुन्नस में आके जो मुझे डांट रहे हैं, नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम्हें सुकून आ गया, तुम्हारी वजह से सितारा ने हलीमा को भेजा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, ये है वो है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आज तक इन 2 साल मेरे चैनल को हो गए, ठीक है, 2 सालों से यहाँ पर बैठ के मैं सितारा के लिए मतलब अपने चैनल से आवाज़ उठा रही हूँ। उससे पहले तो मैं किसी और के ही चैनल पर बैठा करती थी, और वहीं से मैं सितारा के लिए पॉइंट रेज करती थी। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जब रमज़ान को निकाला था, जिसपे आप लोग बहुत ज़्यादा लुडियाँ एजम वालों पाव कर रहे थे, तो जब उसको घर से निकाला, जो कि मैं 1 साल पहले ही मैंने कहा कि इसको निकालो, घर से निकालो, तो उस वक्त नहीं निकाला, और 1 साल बाद जब उसने अंदर बैठ के खूब और सारे कांड किए, तब जाके साजिद साहब ने जो है उसको घर से निकाल दिया। अच्छा, तो फिर रमज़ान को किसकी वजह से निकाला? वो भी मेरी वजह से निकला था। हाँ, और 1 साल पहले जो मैं चीख रही थी कि इसको निकालो निकालो, तब आप लोगों ने मेरा उस वक्त तो साथ नहीं दिया। उस वक्त भी आप लोगों ने साथ नहीं दिया इस बात के ऊपर कि नहीं चलो मामू का बेटा है वहाँ पे। मामू का बेटा बोल बोल के उसको 1 साल मजीद वहाँ रखा, और उसने खूब नुकसानात वहाँ पर किए। तब जब उन्होंने निकाल दिया, जब मैंने आपके क्वेश्चन किया, तो आप लोगों ने कहा कि तुम क्वेश्चन क्यों कर रही हो, मतलब हर बार आप लोग ही राइट होते हो। इस बार अगर सितारा ने हलीमा को घर से निकाल दिया है, या साजिद ने निकाल दिया है, या उनको भेज दिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है ये मेरी वजह से निकाला है? मेरी वजह से नहीं निकाला है, उन्होंने अपनी मर्जी से निकाला है, और ये सितारा और साजिद साहब का अपना ही डिसीजन है उसको घर भेजने का, माँ जी का अपना डिसीजन है, किसी के भी दबाव में आके ये लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेते। सितारा का जो दिल करता है ना, सितारा वही करती है। अगर सितारा मेरे डिसीजन से अगर चलती ना, तो मैं रमज़ान को 1 साल उसके घर पे रहने ही ना देती, मैं 1 साल पहले इसको निकलवा देती, ठीक है, लेकिन मैं उस टाइम पे भी खामोश हो गई, और 1 साल बाद आकर उसको निकाला है। और इतने बड़े बड़े नुकसान आप सबकी उस टाइम की यही सपोर्ट की वजह से, कि आप लोग अगर इस चीज़ को ना सपोर्ट करते ना उस टाइम पे, तो रमज़ान इतने बड़े नुकसान ना करता। आप लोगों की वजह से वो वहां पर टिका हुआ था, और आप लोगों की वजह से उसने घर के अंदर कांट कूंट किए, और आप लोगों को मालूम नहीं है कि उसने पीछे कितने फंड लिए, किससे क्या लिया, कुछ भी आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप लोगों को पता नहीं है। तो ये जितने भी कांड वो करके गया है ना रमजान इन 1 साल में, सब आप लोगों की वजह से करके गया है। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर ही ब्लेम डाल रही हूँ। जो लोग मुझे कल आके ब्लेम कर रहे हैं ना, तुम्हारी वजह से चली गई है हलीमा, मेरी वजह से नहीं गई है, उसके अपने भाई की करतूतों की वजह से गई है, ठीक है, उसके अपने भाई की ही करतूतों की वजह से गई है, मेरी वजह से कोई नहीं गया है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने शेयर किया, बाकी उनकी मर्जी थी, मानना ना मानना उनकी मर्जी थी, उन्होंने सोचा, उनको लगा कि हाँ नहीं ये बात ठीक है, खाली मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे। इस तरह से आके ना मुझे कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये वो लोग हैं जो एट द टाइम मुझे ट्रोल भी करते थे, फिर बाद में नहीं आप सही कह रही थी, आप सही कह रही थी, आप ये करती, भाई मेरी अपनी मर्जी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को लगता है कि सितारा वो किसी की मर्जी से चलती है? सितारा अपनी मर्जी की मालिक है और वो अपनी मर्जी से चलती है। सितारा ने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इसके जाने का टाइम आ गया था, माँ जी ने खुद कहा कि इसके जाने का टाइम आ गया था, वो अपने माँ बाप के पास गई है। होश के नाखून लो तुम लोग, होश के नाखून लो। अपने पेरेंट्स के पास गई है, अपने पेरेंट्स के पास गई है, अपने घर गई है, अपने जो आशियाना है उस पे गई है, किसी हॉस्टल पे नहीं गई ना। सितारा ने उसको सड़क पे भेजा है,
عجیب قسم کے تم لوگ کی فلسفی ہے. اتنا ہی تم لوگ کو دکھ ہو رہا ہے نا جو لوگ آ کے مجھے کمنٹس کر رہی ہے, صرف میں ان کو کہہ رہی ہوں جنہوں نے مجھے کل کمنٹس کیے, لے جاؤ یار اپنے گھر پہ رکھ لو, لے جاؤ اس کو. گھر میں ایک جوان لڑکا گھوم رہا ہے, اوپر سے جو ان کا ملازم ہے وہ بھی جوان لڑکا ہے, ساجد صاحب بھی ایک جوان آدمی ہے, کوئی بوڑھے نہیں ہے, بچے پیدا کر سکتا ہے وہ بندہ, ٹھیک ہے. میں تین مطلب مرد ادھر سے ادھر ہو رہے تو یہ کسی اور کی بیٹی ہے, کل کو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ذمہ داری کس کی ہے؟ تو ستارہ کو اتنے بڑے مسئلے سے بچانے کے لیے میں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا, ماننا نہ ماننا اس کی مرضی تھی. کیا آپ لوگوں کو کوئی بھی باہر سے آ کر کوئی بھی پوائنٹ آف ویو دے گا کہ آپ لوگ مان لیں گے؟ سب کی اپنی مرضی ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, اس کی مرضی تھی, اس نے کر لیا, اس کو بھیج دیا. اور ستارہ خود ہی آ کر کہہ رہی ہے کہ اب اس کے جانے کا ٹائم آ چکا تھا. ماں جی نے بھی کہا اس کے جانے کا, ماں جی نے کہا اس کے جانے کا ٹائم آ چکا تھا, تو اچھی بات ہے وقت پہ چلی جائے. لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں, اور شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہر کے گھر اچھی لگتی ہیں, اپنے سسرال میں اچھی لگتی ہیں. جو لاجیکل بات ہے نا وہ کرو. یہاں پر نا کسی کی بھاوناؤں میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی آنسو ٹپکانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے, کوئی کسی کی وجہ سے نہیں جاتا, سب کا اپنا نصیب ہوتا ہے. اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹیاں سیف نہیں رہتی کیا؟ اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہے بھائی, یار پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, پتہ نہیں کس طرح سے کھنس ان کے دل میں بھر جاتی ہے, فوراً سے آ کے کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, فوراً سے آ کے نا کرٹیسائز کر دیتے کہ ایسا. جب آپ لوگ آ کے اتنے بڑے بڑے کرٹیسزم کر کے چلے جاتے ہو, میرا بھی پھر رائٹ ہے پھر بولنے کا. میں بولوں گی حلیمہ کے اوپر میں نے صحیح کیا, صحیح ڈیسیجن تھا. میں بہت خوش ہوں حلیمہ اپنے گھر گئی ہے, میں بہت ہیپی ہوں. ستارہ نے بہت اچھے سے رکھا. ستارہ سیڈ ہے, ہونے دو ستارہ کو سیڈ, وہ 2 دن 3 دن سیڈ ہو جائے گی, اگلے 4 5 دن بعد وہ بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گی, کسی اور کو رکھ لے گی. وقتی طور پہ ملازم آتی ہے, کام کر کے چلی جائے اپنے گھر پہ. کسی کو اس طرح سے لمبا چوڑا کیوں رکھنا, کس لیے رکھنا؟ جب اس کا بھائی اتنا نمک حرام نکلا تو یہ مطلب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ معصوم 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 کہ وہ بھی معصوم تھا, وہ رمضان بھی ایسے ہی معصوم بنتا تھا, وہ عثمان بھی ایسے ہی معصوم تھا. آج عثمان کا بھی آخری دن تھا, بابر نے بتایا ستارہ کی ویڈیو میں, عثمان کا بھی انتظام ہو گیا, اس کے لیے بھی گھر کا انتظام. آج وہ بھی چلا گیا ستارہ کے گھر سے, یعنی کل کا دن تھا, وہ بھی چلا گیا کیونکہ بابر لوگوں کی شاپ پہ کام کرتا تھا, تو 2 ملازم تھے تو انہوں نے گھر ڈھونڈ لیا. تو اب یہ جو دونوں لڑکے ہیں وہاں رہیں گے, بہت اچھی بات ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں. عثمان ابھی تک ستارہ کے گھر میں تھا, کیا وفا دی؟ رمضان نے کوئی صلہ دیا, کوئی وفا دی؟ پہلے حلیمہ کو پہنچنے تو دو, ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ لوگ تھوڑا صبر رکھیے, پھر ابھی آپ لوگ آ کے کمنٹس میں بولیں گے کہ نہیں وردہ آپ صحیح کہہ رہی تھی. کچھ انتظار کرو. ایسا کون سا خاندان والا ہے جو ستارہ کو دھوکہ نہیں دیا؟ میں کہتی ہوں جو بھی تھی حلیمہ اچھی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن وہ جس طریقے سے جس بیہیونگ کے ساتھ چل رہی تھی وہ بیہیونگ اس کا اچھا نہیں تھا. اچھا ہوا نا لڑکی اپنے گھر چلی گئی. پتہ نہیں یار کس طرح کے لوگ ہیں آ کے فوراً سے کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے. ریئیکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت ہر ٹائم بیٹھ کے بٹرنگ کرے. بٹرنگ کرنا ریئیکشن نہیں ہوتا. اگر آپ کی سگی بہن یا آپ کا سگا بھائی کی اگر وہ کسی آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے تو بھائی میں بول دوں گی نہیں بیٹا تو کود جا اس کے اندر, جب اچھے سے جل جائے گا توبہ نعوذ باللہ تب میں تب تجھے نکال لوں گی, ابھی تو نہیں جل رہا, ابھی تو کودتے نا ٹائم لگے گا, بس تو کنارے پہ کھڑا رہے. مطلب ہم اپنے بہن بھائیوں کو آگ میں دھکیلنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں نہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے سم ٹائم آپ کی بہن بھائیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کو بچانے کے لیے تھوڑا سا بولنا پڑتا ہے, سخت لہجہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میرا سٹائل ہے, میرا طریقہ ہے یار. آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو لگے, برا لگتا ہے تو لگے. یہاں پہ بہت ہی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ریئیکشن والے بیٹھ کے بڑے بڑے چینلوں پہ بڑے خطرناک قسم کا کرٹیسائز کرتے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کا اندازہ بھی نہیں ہے لوگ کس طرح کے ریئیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جن سے آپ پیار کرتے ہو نا اس کو کبھی کبھار آگ میں کودنے سے نا آپ کو تھوڑا سا سخت لہجہ بھی اپنانا پڑتا ہے. ہر ٹائم بٹرنگ نہیں چلتی, اور یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. یہ میرا سٹائل تھا, میرا سٹائل ہے, میرے بات کرنے کا طریقہ ہے. میں ایسی ہوں, میں کیا کروں, میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں. میں کون سا کوئی نئی ایسی بنی ہوں؟ اگر کوئی نئی ایسی بنی ہوتی تو آپ لوگوں کو برا بھی لگتا. بہت اچھا ڈیسیجن تھا, میں بہت خوش ہوں, اتنی میں مطمئن ہوں. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. جب سے حلیمہ کا ستارہ نے بتایا نا کہ وہ جا رہی ہے, میں بہت ہیپی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے, اپنے گھر میں شاد آباد رکھے. بہت اچھے سے ستارہ نے 2 سال کم نہیں ہوتے, بہت لمبا عرصہ ستارہ نے رکھا. ستارہ کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ستارہ کے گھر میں اس کے اپنے بھی بچے ہیں, اس کی ماں بھی اس کی ذمہ داری ہے, اس کے بچے بھی اس کی ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ کوثر کافی نہیں ہے. پھر ستارہ نے بتایا. اب آپ لوگ مجھے بتائیے جو لوگ آ کے مجھے ہی بیٹھ کے بول رہے ہیں. اب ستارہ نے اپنی ہی ویڈیو میں بولا کہ پہلے کوثر گئی, پھر رمضان گیا, پھر حلیمہ گئی, اب جو ہے وہ چوچا مطلب عثمان جس کو یہ لوگ چوچا بولتے وہ بھی چلا گیا. تو جب کوثر گئی تھی کیا اس کو بھی میں نے گھر سے نکلوایا؟ کیا وہ بھی میں نے بولا تھا کہ نکالو؟ میں نے کہا تھا کہ اس کو بھیجو گاؤں پہ. ساجد صاحب خود ہی لے کر چلے گئے نا اس کو, اس کے بھائی نے کانڈ کیا.
उसके भाई ने घटिया बातें करी, वॉइस बाहर आई, हेटरों के साथ राब्ते किए। मेरा काम था उन चीज़ों को हाईलाइट करना कि ये इसकी बीवी कौसर जो है वो हेटरों के साथ मिली है। मैंने बोला, आप लोगों ने उसमें तो मुझे सपोर्ट किया कि हाँ वर्दा आप सही कह रही हो। इस टाइम मैं कैसे गलत हो गई? फिर जब कौसर वाले मामले में मैं ठीक थी, कौसर साजिद साहब या सितारा जो भी इनका फैसला था, साजिद साहब ने उठा के जो है इसको गाँव भेज दिया। आप लोग हैप्पी थे कि चलो भेज दे। क्या उसको भी मेरी वजह से भेजा? नहीं ना, इनकी फैमिली डिसीजंस है ना। हम इनकी फैमिली डिसीजंस में ना कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये इनके अपने अपने फैसले होते हैं। हम रिएक्शनिस्ट है, अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं। हम जो उनकी वीडियो में देखते हैं हम वही आकर बोलते हैं। सितारा के हक में आकर मैंने बोला कि भाई कौसर जो है वो ये काम कर रही है। उस वक्त आप लोगों ने सपोर्ट किया और उसके बाद जो है अंदर खाते जो भी सारी चीज़ें हुई, साजिद साहब ने उसका बोरिया बिस्तर बांधा और भेज दिया उसको उसके बाप के घर पे कि चलो भाई जाओ यहाँ से। तो क्या वो भी मैंने निकलवाया? नहीं ना, लेकिन आप लोग हैप्पी थे। उसके बाद रमज़ान था जो मैं 1 साल से चीख रही थी इसको निकालो निकालो निकालो। आप लोगों ने कहा नहीं वो वहाँ रहे, नहीं वो मामू का बेटा है, वो व्लॉग बना रहा है, वो बहुत अच्छा है। अरे आज तक हमने उसका ऐसा कुछ भी नहीं सुना, फलाना नहीं सुना। वो बेगैरत को साजिद ने निकाल दिया, क्या वो भी मैंने निकलवाया था? ये जो भी निकलवाया जिस पे आप लोगों ने कहा साजिद ने सही डिसीजन लिया है ना, अच्छी बात है, उसको निकाल दिया। जो इतने बड़े बड़े कांड उसने किए तो किसकी वजह से किए? ये उन्हीं लोगों की वजह से किए थे जो उस टाइम पर रमज़ान को सपोर्ट कर रहे थे। मैं तो उस टाइम भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। क्या उसको भी मैंने निकलवाया? मैंने नहीं निकलवाया, साजिद साहब ने निकाला उसको, सितारा लोगों ने उसको साइड पे किया। वो क्या मेरा डिसीजन था? नहीं था ना। तो फिर ये जो चूचा भी निकाला, ये चूचे को किसने निकाला? चूचा जो था उस्मान को जाहिर सी बात है उस पर भी आप लोगों ने बोला कि जब रमज़ान ऐसा कर सकता है, घर में जो है वो उस्मान रह रहा है, तो वो बाबर जो है बाबर लोगों की जो ठेला है जो भी उनका जो है शवरमे का काम है वहाँ पे जाके काम करता है, तो इसको क्यों रखा हुआ है? ये भी आप लोगों का ही फैसला था कि इसको भी निकालो। तो क्या उसको भी मैंने निकलवाया? मेरा सिर्फ मुद्दा था हलीमा और रमज़ान, ठीक है। रमज़ान को 1 साल पहले मैंने कहा निकालो, नहीं निकाला। उस पर आप लोगों ने गलत सपोर्ट किया और रमज़ान को उसके घर पे टिकने दिया। उसके बाद आप उसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए और वो चला गया। क्या कांड किया आप लोगों को पता भी नहीं है, आप लोगों को मालूम तक नहीं। अगर मेरी जगह यहाँ पे कोई और होता ना, यहाँ पर ना अभी कॉपी पेंसिल लेकर बैठा होता और एक एक पॉइंट है ना लिख कर यहाँ पर आप लोगों को बता रहा होता। पता है आप लोगों को कि क्या वो करके गया है, ठीक है, क्या वो हरकतें करके गया है, क्या वो बकवासियात करके गया है। आई बात समझ में? आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना गिरा हुआ निकला आप लोगों के गलत सपोर्ट की वजह से। आप लोगों के गलत, ये जो हलीमा का था इस पे आप लोग मुझे बैठ के ट्रोल कर रहे हैं। यही हलीमा कल को बैठ के 2 साल रही है, यही हलीमा कल को बैठ के घर के बाकी बच्चों के ऊपर आकर बात करती तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, खुदा जानता है और मैं जानती हूँ कि रमज़ान ने पीछे बैठ के क्या क्या बोला है और क्या क्या कर रहा है। पता है आप लोगों को? आप लोगों को नहीं पता, मुझे ना पता है, मुझे पता है और एक और लड़की है उसको भी पता है, ठीक है। उसको भी ये सारी बातें पता है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि कितना गिरा हुआ इंसान है। सितारा की बहुत ही प्यारी व्यूवर है, कोई सब्सक्राइबर है, मतलब रिएक्शन वगैरह नहीं है, कोई यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, बैक पे ही रहती हैं, फ्रंट पे नहीं आती हैं। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे पता चली, मेरा दिल ना काँप गया। मैंने कहा इस हलीमा को तो मैं यार रहने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने आवाज़ उठाई, निकालो इसको यहाँ से, निकालो। जब रमज़ान इतना गिर सकता है ये भी कल को गिरेगी। देखें ये फैमिली के लोग हैं, ये घटिया झूठ भी आकर बोलेंगे ना, कहेंगे ये इसने सही बोला है, ये सही, हालांकि वो झूठ होगा फिर भी लोग आकर बोलेंगे। तो ये मौका ही नहीं दिया, मैंने आकर बोल दिया निकालो इसको। भाई मैं ट्रोल होने को तैयार हूँ, मैं तो हो भी रही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे सुबह से रात तक ट्रोल करो, जितनी गालियाँ देनी है, जितनी बातें करनी है ना कमेंट डिलीट होगा ना कुछ होगा। आओ और सुनाओ। हलीमा, मतलब हलीमा के लिए मुझे ट्रोल कर रहे हो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। गरीब के साथ अच्छा करो, मुनाफिक के साथ कभी अच्छा मत करो। आई बात समझ में? गरीब के साथ खड़े हो लेकिन शैतान सिफत लोगों से दूर रहो। याद रखना मेरी ये बात तुम लोग। तो मुझे अंदाजा था ये नहीं रुकेगी। जैसे तुम लोगों ने रमज़ान के टाइम पे मैं खामोश होगी, इस बार मैंने कहा मैं खामोश नहीं होंगी, मैं बोलूंगी। और ये इनकी अपने डिसीजंस है। सितारा की अम्मी बहुत ही समझदार औरत है, बहुत देखभाल के चलती है, उनको मालूम है कि आगे चल के इस चीज़ का अजाला ऐसे बढ़ सकता है। उन खातून ने खुद ही ये डिसीजन लिया है, साजिद साहब ने डिसीजन लिया कि हलीमा यहाँ नहीं रहेगी, ये यहाँ से जाएगी। और उनको मेरी ये बात अच्छे से समझ आ गई। मैंने वीडियो के थ्रू जितने भी उनको मैसेजेस दिए वो अच्छे से समझ गए कि क्या है और क्या नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं ना,
مجھے نا مجبور مت کریں آپ لوگ، بالکل بھی مجبور مت کریں. میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر کوئی بھی چیز آ کر کھولوں یا بات کروں. آپ لوگوں کو نہیں ہے پتہ، جو پتہ نہ ہو نا تو مت بولا کریں. اور میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ یہاں پر وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہو جس سے ستارہ یا اس کی فیملی بیٹھ کے ٹرول ہو. میں ٹرول ہونے کو تیار ہوں، صبح سے رات تک گالیاں دو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، میں جانتی ہوں، ایک اور سسٹر ہے وہ جانتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ میں جو بھی کرتی ہوں نا اپنے رب کے لیے کرتی ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں. اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے میں وہ کرتی ہوں. حلیمہ میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، ستارہ کیا کہ حلیمہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھ کے یہ مت کہنا وہ غریب کی بچی ہے، غریب کے ساتھ اگر آپ اچھا کرو نا تو ڈھنڈورا مت پیٹو. میں پیٹوں گی نہیں یہاں پہ بیٹھ کے ڈھنڈورا، نہ ہی کچھ بولوں گی، اور نہ ہی مجھے کریڈٹ چاہیے. کریڈٹ آپ لوگ رکھیے اور آپ لوگ سے واقعی نیچے مجھے ٹرول کیجیے حلیمہ کے لیے. حد ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے قسم سے. ابھی کچھ لوگ بول رہے ہوں گے یار یہ افیکٹ ہو رہی ہے. میں افیکٹ نہیں ہو رہی، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. بڑے چہرے دیکھنے کو مل گئے یہاں پہ، سچ بتا رہی ہوں. بہت ہی اچھا ڈیسیجن لیا ہے. اللہ تعالیٰ حلیمہ تمہارے آگے قسمت بہت اچھی کرے. بہت خوش تھی، بہت ہیپی تھی، بہت مطمئن تھی، اپنی فیملی کے پاس گئی ہے. روڈ پہ نہیں گئی، سڑک پہ نہیں گئی، ہاسٹل نہیں گئی، ہائم نہیں گئی، بھیک مانگنے کے لیے کٹورا نہیں دیا کسی نے ہاتھ میں، نہ کسی نے دھکے دے کے نکالا ہے. اپنے پیرنٹس کے پاس گئی ہے. گرو اپ یار، بڑے ہو جاؤ. اتنی بڑی بڑی عورتیں ہو آپ لوگ، جو لوگ آ کر مجھے ویڈیو کے نیچے ایسے کمنٹس کر رہے ہو، بڑے ہو جاؤ یار. مطلب آپ لوگوں کے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں، بلکہ لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے پاس زیادہ سیف رہتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو وہ سیف ہینڈز میں گئی ہے. اتنا پریشان مت ہوئی. اور کسی کو بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی پھر ہیلپ کر دیجئے. بیک پہ کر سکتے ہیں نا، کوئی بھی چاہے. مطلب اگر کسی کو دکھ ہو رہا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کی ہیلپ. منتھلی آپ لوگ اس کو بھیج دیں، کوئی ایسی دقت کی بات نہیں ہے. میں تو اس چیز پہ بھی نہیں بول رہی کہ آپ لوگ نہ کریں. جس کو جو ہیلپ کرنی ہے حلیمہ کی ویسی کر دے. ٹھیک ہے، آنکھیں اس کی جو پرابلم ہے آپ لوگ وہ ٹھیک کروا دو. اس کی جو بھی اس کو اگر فنڈس چاہیے، پیسے چاہیے، وہ جا کر دے دو. آپ لوگ اللہ کے لیے کریں. ستارہ کے ولاگ میں کیوں دیکھنا ہے اس کو؟ مطلب ستارہ کے گھر میں کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے. ہم حلیمہ کو اچھی زندگی اس کے اپنے گھر میں بھی تو دے سکتے ہیں. جہاں حلیمہ ستارہ کے گھر پہ اکیلے کھا رہی تھی تو وہاں پر آپ لوگ ہیلپ کر کے حلیمہ کے باقی بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کریں. وہ بھی کھا لیں گے حلیمہ کے ساتھ اچھا سا کھانا پینا، ہے نا؟ تو میں نے اچھا مشورہ دیا ہے ان ساری بہنوں کو جو مجھے ٹرول کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں، لو یو ہو گیا یار. آپ لوگوں کے لیے بھی لو یو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی مجھے پتہ ہے کچھ دن گزر جائیں گے نا پھر یہ آپ لوگ یہ آؤ گے واپس بولو گے کہ یہ نہیں وردہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی. اب اس کو پہنچنے دو، پہلے اس کو جانے دو. وہ اچھے طریقے سے ستارہ نے رخصت کیا ہے، لیکن آگے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. اینی وے، اچھا مجھے یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ رمضان کو اس کے والد صاحب نے جو ہے وہ دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے. یہ بھی ایک افواہ اڑائی گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رمضان اپنے ہی گھر میں، اس کو کوئی دھکے دے کر گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہاں پر وہ آفیشیلی اس کی بیوی ہے، ساتھ میں اس کے 2 بچے ہیں. وہ اس کا کسی کا باپ بھی اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بولا گیا ہے نا کہ رمضان نے بولا گیا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا میرے باپ نے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. رمضان کو کسی نے گھر سے باہر نہیں نکالا. وہ اپنے گھر پہ ہی بیٹھا ہے، آرام سے چل کر رہا ہے، اچھے سے فنڈ منڈ لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یاشی کر رہا ہے. آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کسی نے نہیں نکالا. یہ بھی ایک خبر اڑی میرے کانوں تک. ایک کلپ آیا، میں نے بولا یا اللہ کتنے بیوقوف. وہ بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو ہر طرح سے. وہ ادھر ادھر ہر جگہ سے فنڈ لے رہا ہے. مجھے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی فنڈ لے. میں تو کہتی ہوں آپ لوگ حلیمہ کو بھی دے دو، مجھے اس سے بھی کوئی دقت نہیں ہے جو اس کے لیے بیٹھ کے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یار خدا کا خوف کرو یار. چلو یار کوئی نہیں، جانے دیجئے. چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے بائے بائے.